مبسملا ومحمدلا ومسليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول، اسلام کی لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سینچا ہے خون اس زمین خون رگ رسول۔ معزز دوستو، آج 15 اگست 2023 بمطابق 27 محرم الحرام جو اب 28 محرم الحرام میں بدل چکی ہے، 1445 ہجری، آپ کے یہاں مدرسہ اصلاح المسلمین جامع مسجد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کرم پور ضلع وہاڑی میں سالانہ شہادت کانفرنس سے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ مجھ سے قبل حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑے علمی انداز سے گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ حضرات خوش قسمت ہیں، آپ کو اللہ رب العزت نے علماء کے سائے میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، صحت میں، اعمال میں برکات عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرمائے۔ خصوصاً ہمارے بھائی عبید اللہ، ان کے والد مکرم حضرت قاری عبد الرحمن رحمہ اللہ، یا حضرت کے والد مکرم جو میں نے یہاں آ کر ذکر سنا، انہوں نے ماشاءاللہ ایک دین کی خدمت کی ہے، یا بھائی عبید اللہ صاحب جو ہمارے یہاں آنے کا سبب ہیں، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ ان بزرگان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو عام فرمائے۔ میرا عنوان سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، خصوصاً شہادت واقعہ کربلا ہے۔ میں چاہوں تو آپ کی خدمت میں صرف واقعہ کربلا پہ بات کر سکتا ہوں، لیکن میں واقعہ کربلا پہ دوسرے نمبر پہ، پہلا نمبر اس عنوان پہ بات کرنے لگا ہوں جس عنوان پہ لوگ شہادت کربلا پہ بات کرتے نہیں ہیں۔ وہ عنوان یہ ہے کہ یا تو سناتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن، اور یا سناتے ہیں حضرت حسین کی شہادت۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عمر دیکھیں تو عمر 57 سال ہے۔ 7 سال بچپن کے وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرے ہیں، پھر حضرت رسول اللہ دنیا سے پردہ فرما گئے، اور پھر اس کے بعد 57 سال عمر مکمل ہے، 50 سال گزرے ہیں ساتھ یہ چھوڑ کے، تو پھر شہادت ہے۔ میں نے دیکھا ہے لوگ بچپن سنائیں گے اور اس کے بعد فوراً ٹپ مار کر آ جائیں گے بھئی اب شہادت سنائیں گے۔ درمیان کی 50 سال کی زندگی کوئی نعوذ باللہ پانی کا گھونٹ نہیں ہے کہ اسے یوں بھر کے بندہ ہضم کر لے۔ یہ زندگی کیوں نہیں سنائی جاتی؟ تو میں چاہوں گا میں اس زندگی پر بھی کمنٹس کروں، جو یہ زندگی ہے اس پر بھی چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں، پھر انشاءاللہ شرح و بسط کے ساتھ میں واقعہ کربلا آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے، پوچھئے ان سے جو علی علی کر کے ہمیں حضرت حسین کی سیرت سناتے ہیں کہ جناب من حضرت حسین کا صرف بچپن ہے، بس صرف یہی حدیث میں آیا ہے کہ نبی پاک نے کندھوں پر بٹھایا، بس صرف یہی ہے حدیث پاک میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو چوما، کیا صرف یہی ہے حدیث پاک میں
کہ آپ علیہ السلام نے بچپن میں ان کے لیے دعائیں کی اور پھر فوراً شہادت ہو گئی ہے، درمیان میں جوانی نہیں ہے، لڑکپن نہیں ہے، ادھیڑ عمر نہیں ہے، بڑھاپا نہیں ہے، خلافت کے ماتات جہاد نہیں ہے، یہ بھی تو بتائیں۔ یاد رکھیں حقیقت چھپ نہیں سکتی، تقیہ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ انشاءاللہ یہ زندگی سنائی جائے گی اور بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ سنائیں گے۔ پتہ ہے کیوں نہیں سناتے؟ اب میں وجہ بتاتا ہوں۔ نبی پاک کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد 2.5 سال کی خلافت کا زمانہ صدیقی ہے، یہ سنائیں تو ابو بکر اور حسین کا پیار نظر آئے گا، لہذا پردہ ڈالو، نہیں سناؤ۔ 10 سال کی خلافت فاروقی کا زمانہ ہے، حضرت عمر اور حضرت حسین کے تعلقات ہیں، آنا جانا ہے، شادی بیاہ کی تقاریب ہیں، یہ بتاتی جائے تو خلافت عمر میں عمر اور حسین کا پیار نظر آئے گا، لہذا چھپا کے رکھو۔ 12 سال خلافت عثمانی ہے، اگر بتائیں تو حضرت عثمان سے حضرت حسین کا یارانہ نظر آئے گا۔ 4.5 سال خلافت حیدری ہے، چلو والد کے تو بازو ہیں بیٹے، ادھر کچھ نہ کچھ ادھر ادھر اکا دکا کچھ سنا دیں۔ اس کے بعد حضرت حسن کی خلافت ہے، اور اسی خلافت میں حضرت معاویہ سے راضی نامہ ہے جو حضرت معاویہ کی وفات تک 20 سال چلا ہے، تا دم ہے کہ حضرت معاویہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو 30 سال خلافت راشدہ، 19 سال 7 ماہ حضرت معاویہ کی خلافت، کل ملا کے 50 سال کے لگ بھگ زمانہ بنتا ہے، کوئی 3 ماہ یا 4 ماہ چھوڑ کے 50 سال، نصف صدی، آدھی صدی ہے۔ یہ بھی تو زندگی حسین سنائی جائے، یہ بھی تو بتائیں، پر یہ نہیں بتائیں گے، اے لکا کے رکھ دو بیٹا، اگر حلالی بندے زندہ ہیں نا وہ اسے کھول کے دکھائیں گے۔ اب توجہ رکھنا، میں بڑے بڑے دوستوں سے محفلوں میں، سرکاری میٹنگز میں، مشترکہ سیمینار میں اکثر جگہ یہ بات کرتا ہوں کہ حضرت حسین نے حضرت ابو بکر کی زندگی میں وقت کیسے گزارا، کوئی 1-2 روایت کے حوالے ہیں تو ہمیں بھی بتاؤ، نہیں تو پھر ہم سے سن لو۔ حضرت عثمان کے ساتھ، حضرت عمر کے ساتھ، حضرت معاویہ کے ساتھ تعلقات کیسے تھے؟ یار یہ بھی تو حیات حسینیہ ہے، اس پر بھی تو بات کرنی چاہیے۔ بتائیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ جتنے بندے بیٹھے ہیں بات کرنی چاہیے۔ جزاکم اللہ۔ اب آپ توجہ رکھنا، ذہن کو حاضر رکھنا، دل تک میری اس گفتگو کو راستہ دینا تاکہ آپ آگے نقل کر پائیں۔ پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ شہادت اور واقعہ کربلا پہ بات کروں گا، اس پہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم شہادت کربلا پہ بات نہیں کرتے۔ توجہ، حضرت نبی پاک کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حسین کا بچپنا بہت مبارک، حسین، معجبین، دل نشین گزرا ہے، اس پر کوئی رائے نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ کندھوں پہ بٹھانے کی فضیلت ہو، نعم المرکب و نعم الراکبان کی فضیلت ہو، اللہم انی احبہما، نبی پاک ان کو زبان کو چوس کے اللہ سے محبت کی دعائیں مانگیں، یہ بھی روایات ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چومیں، حضرت حسین سے جنت کی خوشبو سونگیں، انہیں اپنی جنت کی ٹہنی قرار دیں، انہیں جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیں، بلا شک، بلا شک، بلا ریب، بلا شبہ یہ اعلیٰ ترین ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن جب نبی پاک دنیا سے رخصت ہوئے تو 2.5 سال ابو بکر کا زمانہ ہے۔ ابو بکر کتنا پیار کرتے تھے حضرت حسن اور حسین سے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کھولیے، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ المتوفہ 236 ہجری، امام بخاری کے استاذ ہیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین اور ابو بکر اور علی کا ایک واقعہ رضی اللہ عنہم ذکر فرماتے ہیں کہ یہ دونوں شہزادے حضرت حیدر اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کی جوڑی، ایک طرف ایک بھائی، ایک طرف راستے کے ایک بھائی، یہ دونوں ٹھہرے کھیل کود رہے تھے۔ ابو بکر اور علی المرتضیٰ اس راستے سے گزرے تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت حسن کو اٹھایا، حضرت علی نے حضرت حسین کو اٹھایا، تو ابو بکر فرمانے لگے، یا علی
بے ابی شبہتم بن نبی، خدا کی قسم علی اگر رسول اللہ کی تصویر دیکھنی ہو تو سر سے سینے تک حسن حضور پاک جیسا، سینے سے پاؤں تک حسین حضور پاک جیسا، یا علی بے ابی شبہتم بن نبی، خدا کی قسم علی میرے ماں باپ قربان ہو، یہ تیری جوڑی ٹھہر جائے رسول اللہ کی شکل بن جاتی۔ یہ اگر بتا دیا جائے، اس سے پردہ کھول کے دکھائیں کہ ابو بکر اتنا ان سے پیار کرتے تھے کہ انہیں ان کے مشابہ قرار دے رہے ہیں جن کے اوپر ابو بکر نے کلمہ پڑھا، ابو بکر نے بیٹی لوٹائی، ابو بکر نے وقت لگایا، ابو بکر نے مال لگایا، تن من دھن لگایا، ابو بکر تخلیہ میں صدیقہ کو بھیج کے جلوت میں خود بیٹھا۔ ان سے ابو بکر اتنا پیار کرتا تھا تو علی کے گھر سے یاری ثابت ہو جائے گی۔ یار لوگوں نے نہیں سنانا، نہیں بتانا، اے لکا کے رکھو جی، اینج نہیں لکاہن دینا، توجہ رکھنا۔ حضرت ابو بکر کا زمانہ تو بچپن میں تھا، حضرت حسن حسین کا گزر گیا، 2.5 سال کی خلافت، 10.5 سال شہزادے حسین، 11.5 سال شہزادہ حسن کی عمر ہے۔ ابو بکر دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت علی المرتضیٰ کے ان شہزادوں نے دوسرا دور فاروقی دیکھا ہے، حضرت عمر کا دور دیکھا، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ، عمر کا زمانہ دیکھا۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی زبان پہ قرآن کریم عرش سے فرش پہ نازل ہوا کرتا تھا، جب دور فاروقی شروع ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حسین کی واقعات کی ایک لسٹ ہے، میں چند ایک آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، توجہ رکھنا۔ حضرت امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں اس روایت کو جگہ دی ہے، اور اسی طرح تاریخ مدینہ دمشق میں امام حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ نے اس روایت کو جگہ دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں یمن کے ایک علاقے سے 2 خوبصورت جبے جنہیں اس زمانے میں حلے کہا جاتا تھا وہ بن کے آئے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان میں موتی دیکھے تو کما حق کو پسند نہ کیے، واپس لوٹائے، فرمایا پیارے بنا کے بھیجو، ڈیزائن یہ ہو، آئیڈیل شپ یہ ہو، نمونہ یہ ہو، اور اس کے پیمائش یہ ہو۔ وہ دوبارہ بن کے آئے، والی یمن نے بھجوائے، حضرت عمر نے دیکھا کہاں اب بالکل پرفیکٹ اور ایکسیلنٹ بہترین ہے۔ حضرت حسن کو ایک، حضرت حسین کو دوسرا جبہ پہنایا، اور ان بھائیوں کو ہنستے کھلتے دیکھا، اور فرمان لگے اللہ کی قسم اب عمر کا دل میں ٹھنڈک آ گئی۔ تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ حضرت عمر کے دور میں فتوحات کی کثرت تھی، فتوحات بڑے زیادہ تھے، فتوحات اتنے زیادہ کہ بیت المال کا خزانہ بھر گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ کے دور میں تو مساوات تھی، تمام مسلمانوں کو برابر وہ ہدیہ وظیفہ دیا کرتے تھے۔ ابو بکر فرماتے ہر مسلمان کو برابر دیں گے۔ اس زمانے میں ہوتا ہی اتنا تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں خزانے میں بہترین ترقی کی، اور لال جواہرات، موتی، سونا، چاندی اور ہیروں سے بھر گیا۔ تو حضرت عمر نے صحابہ کرام کا مشورہ بٹھایا، اہل بیت سے رائے لی، کہا ان کو کیا کریں؟ تو سب نے جو اتفاقی فیصلہ کیا وہ یہی تھا کہ صحابہ میں ایمان اور قربانی کا رتبہ دیکھیں، کون آیا مار کھاتے وقت، کس نے سختی میں ساتھ دیا، کس نے پہل حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد اور نصرت کا فیصلہ کیا۔ جو پہلے آئیں تو پہلے پائیں، ان کا رتبہ اتنا تو ان کا وظیفہ بھی اتنا، بعد میں والے کی تھوڑی تھوڑی کمی کرتے آئیں۔ کا بہت اچھا۔ قرآن کریم 11واں پارہ پہلا صفحہ سورت نمبر 9 سورت التوبہ آیت نمبر 100، رب نے درجے بتائے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پہلا درجہ ان مہاجرین کا الذین اخرجوا من دیارہم باموالہم، جنہوں نے مال بھی لگایا، اولاد بھی لگائی،
گھر بار بھی لٹائے، پہلا درجہ ان کا، دوسرا والانصار، وہ انصار صحابہ الذین آووا ونصروا، جنہوں نے صحابہ کرام میں درجے میں داخل ہو کے حضور پاک پر مال بھی لگایا، ٹھکانہ بھی دیا، مدد و نصرت بھی کی، عزت احترام و مقام و اکرام و مرتبہ درجہ حیثیت و ویلیو سے رسول اللہ اور صحابہ کو نوازا۔ پھر رتبہ ان صحابہ انصار کا، پھر انصار اور مہاجرین میں دیکھیں، پہلی جنگ مسلح جنگ، جنگ بدر ہے، مسلح پہلی جنگ میں جو آئے بدریین کہلائے، غفر لہم ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، اگلے پچھلے گناہ معاف تھے۔ پھر رتبہ ان کا، پھر اصحاب احد کا، پھر اصحاب خندق کا، پھر اصحاب شجرہ کا، پھر اصحاب خیبر کا، پھر اصحاب بیت رضوان، اور یہ پوری ترتیب فتح مکہ تک چلی۔ ایک ایک رتبے بتائے، کہا جی بہت اچھا، ہر صحابی کا رتبہ جتنا اتنا اس کا سالانہ وظیفہ 12 مہینے کا اکٹھا کر کے حضرت عمر ان کے گھر پہ پہنچا داتے، دیوان بن گیا، رجسٹر بن گیا، لسٹ بن گئی، ترتیب وار نمبرنگ لگنا شروع ہوئی۔ جو مہاجر تھے جنہوں نے ہجرت کی پہلا نمبر، پھر انصار تھے دوسرا نمبر، بدریین کا رتبہ جو مہاجر بدریین بھی تھے تو پہلا نمبر، انصار تھے تو پھر دوسرا نمبر، یوں چلتے چلتے بدر والے، احد والے، خندق والے، خیبر والے، شجرہ والے، اور فتح مکہ پوری ترتیب کے ساتھ تھا۔ تو بدریین کا نمبر پہلے تھا 5000 درہم، یہ بدریین صحابیوں کا وظیفہ تھا۔ 5000 درہم کتنا بنتا ہے آپ اندازہ لگائیے، جائیے کسی جیولر کے پاس، کسی سونار کے پاس، اس سے پوچھئے کہ جو درہم ہوتا ہے وہ چاندی کا ہوتا ہے، پھر علماء سے پوچھئے حضور پاک کے دور میں چاندی کے درہم کا وزن کتنا تھا، علماء بتائیں گے آج جس وزن پہ زکوٰۃ لازم ہے اس وزن کا نام 52.5 تولہ چاندی ہے۔ حضور کے دور میں ہمیں 52.5 تولہ چاندی کا لفظ نہیں ملتا، تو پھر 52.5 تولہ چاندی کہاں سے آئی؟ حضور پاک کے دور میں 200 درہم ہوتے تھے، 200 درہم 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے۔ تو آج بھی جس کے پاس 200 درہم ہو، کلدار اور چاندی کی شکل میں ہو، تو ان کی تعداد بھی 52.5 تولہ چاندی ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے 200 درہم پہ، بدریین کا وظیفہ 5000 درہم پہ ہوتا۔ آپ کلکولیٹ کر لیں، میں نے تو کیا ہے 1312 تولے، 1312 تولے چاندی سالانہ ایک بدری صحابی کو ملتی تھی۔ آؤ کلکولیشن کرتے ہیں، 2750 روپیہ آج کا ریٹ ہے چاندی کا، ایک تولہ آپ ضرب دیجئے 1312 پہ، 1312 پہ، تو آپ کو جواب آئے گا 36,50,000، 36.5 لاکھ روپے پاکستانی۔ یہ ایک بدری صحابی کا وظیفہ تھا۔ توجہ رکھنا بہاڑی والو، باری آئی امام حسن اور حسین کی، ان کو وظیفہ کتنا دیا جائے؟ مہاجرین میں ان کو دیکھیں تو ہجرت کے وقت تو یہ دونوں بھائیوں کے والدین کی شادی بھی نہیں ہے، ان کی پیدائش کہاں؟ انصار میں دیکھیں تو ان کا مدینہ میں گھر نہیں تھا کہ انصاری بنے، یہ تو اولاد مہاجرین ہے۔ بدر میں دیکھیں تو پیدائش بھی نہیں بنتی امام حسین کی، 2 سال بعد پیدائش ہے، بدری بھی نہیں ہے۔ احد کے وقت بھی پیدائش بنتی ہے، پھر خندق میں کیا شرکت؟ جی نہیں ہے۔ اصحاب شجرہ کیا ہے؟ فتح مکہ کا معاملہ کیا ہے؟ خیبر کا معاملہ حضرت حسن حسین کی تو نہیں ہے، حضرت علی کی ہے، ان کی تو بدریین والا وظیفہ 37 لاکھ روپے پاکستانی سالانہ ان کا وظیفہ۔ اولاد کو کتنا دیا جائے؟ آؤ عمر فاروق کا انصاف دیکھو۔ حضرت عمر نے فرمایا ابو بکر کے دور میں مساوات تھی، جتنا ہوتا اتنا دیا جاتا، اس دور میں خزانہ کیا بھرا ہوا تھا، اب خزانہ بھرا ہے تو انہی کی برکت سے تو بھرا ہے، انہیں کے نانے کا ہم نے کلمہ پڑھا، رب نے کفر کی سلطنتیں ہمارے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھ دی۔ فرمایا جتنا نمبر 1 درجے پہ صحابہ، بدریین کو 5000 درہم وظیفہ ملتا ہے، اتنا حسن کو بھی ملے گا، اتنا حسین کو بھی ملے گا۔ آپ اٹھائیے امام ذہبی کے سیر اعلام النبلاء،
امام ذہبی کی تصریح ہے. آپ کو پتہ ہے 1 کلو میں کتنے تولے ہوتے ہیں؟ آپ میں کوئی سونار بیٹھا ہے تو بتائے 1 کلو کتنے تولوں کا ہوتا ہے؟ 82.5 تولے 1 کلو. اور یہ کتنے تولے ہیں؟ 1312 تولے. اب بتاؤ کتنے وزن بنے گا؟ 10 کلو چاندی کی رقم کے بقدر وظیفہ حضرت عمر حضرت حسن کو بھی دیتے، حضرت حسین کو بھی دیتے. یہ ہے عمر اور حسین کا تعلق. یہ نہیں بتایا جاتا، اے لکا کے رکھو، اس کو نہیں چھپانے دیا جائے گا. آگے چلتے ہیں. حضرت حسین اور حضرت حسن کا حضرت عمر سے رشتہ کیا ہے؟ ایک رشتہ تو خلافت والا ہے. ایک رشتے میں حضرت اماں فاطمہ کی والدہ لگتی ہیں حضرت حفصہ. حضرت حفصہ حضور پاک کی بیویاں رضی اللہ عنہ ام المؤمنین ہیں. حضرت عمر فاروق کی بیٹی ہیں. تو اس حساب سے تو نانا کے سسر لگتے ہیں. ایک رشتہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ حضرت عمر کو دیا تھا. اور حضرت عمر اس رشتے میں بہنوئی لگتے ہیں. حسن اور حسین برادر نسبتی لگتے ہیں. تعارف میں سالہ کہہ دو، شاید ان کی ذات کے لیے لفظ مناسب نہ ہو، میں نے ترجمہ برادر نسبتی کا کیا ہے، برادر ان لا. سنیے، سالے اور بہنوئی کا تعلق، بہن کے گھر جانے کا تعلق پیار کا تعلق نہیں ہوتا. بولیے بولیے، آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ حوالہ میرے ذمے. میں اہل و سنت اہل تشیع دونوں طرف سے 10 حوالہ جات پیش کر سکتا ہوں. اعتراض آپ پہ نہیں آئے گا، مجھ پہ آئے گا. میں تو خوش ہوں گا کہ اگر کوئی میرے خلاف کورٹ میں جا کے رٹ دائر کرے، ہم حوالہ بھی دکھائیں گے اور کل انشاءاللہ کورٹ کا فیصلہ بھی دکھائیں گے. یہ میں بتاؤں گا کہ رشتہ سید اور غیر سید کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ حضرت علی سے بڑھ کے سید تم کہاں سے لاؤ گے؟ ام کلثوم سے بڑھ کے سیدہ کہاں سے لاؤ گے؟ یہ رشتہ حضرت علی کر رہے ہیں. تو آپ فیصلہ کر لیجئے کہ کیا معاملہ ہے. ہمارے یہاں فقہ حنفی میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول موجود ہے کہ اگر اولیاء سیدہ اس بات پہ راضی ہوں کہ ہم اپنی بچی غیر سید میں دیتے ہیں تو رشتہ جائز. تو یہ جو رشتہ ہوا ہے، اس رشتے میں تو بڑا پیار کا تعلق ہے. کانا یدخلان فی دار عمر فار عمر ابن خطاب وہی تمتش. آپ روایت اٹھائیے مصنف ابن ابی شیبہ سے. فرمایا کہ بہن بھائی کے سامنے سر پہ کنگھی کر سکتی ہے یا نہیں؟ تو کہتے ہیں بھائی تو محرم ہے، اس کے سامنے اگر بہن سر پہ کنگھی کرے تو جائز ہے. کہتے ہیں دلیل کا دلیل یہ ہے ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہما، حضرت عمر کی بیوی، حضرت علی کی بیٹی، حسن حسین کی بہن. حسن حسین ملنے جاتے، بعض اوقات یہ سر پہ کنگھی کر رہی ہوتی. آپ اٹھائیے ابن ابی شیبہ. تو یہ تعلق محبت کا نہیں ہے تو کیا ہے؟ کانا یدخلان، جایا کرتے تھے، آیا کرتے تھے. اچھا تھوڑا آگے چلیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت حسین کا ایک تعلق اور عرض کرنے لگا ہوں. یہ بھی تاریخ ابن عساکر میں ہے. حضرت عمر کو حضرت حسین نے ملاقات میں ایک بات پوچھی تو حضرت عمر نے فرمایا بیٹا آپ ہمارے پاس تو نہیں آتے نا. کہا کیا مطلب؟ کہا میرے پاس بھی کبھی تشریف لائیں نا، گپ شپ لگاتے ہیں. کہا جی بہت اچھا، میں آؤں گا. حضرت حسین ملنے گئے. جب پہنچے وہاں پہ، بلکہ یہ جامعہ معمر بن راشد میں بھی حدیث پاک موجود ہے، جامعہ معمر بن راشد میں حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے باہر ٹھہرے ہوئے ہیں. دربان نے کہا ہے بیٹا آپ اپنے والد سے نہیں مل سکتے. حضرت عبداللہ بن عمر کو کہا، وہ مصروف ہے اندر. تو حضرت حسین نے دل میں سوچا جب بیٹا اپنے والد کو نہیں مل سکتا میں کہاں ملوں گا، چلو آج چھوڑ دیں بعد میں ملیں گے. واپس تشریف لائے. کچھ دنوں بعد راستے میں حضرت عمر سے ملاقات ہوئی. حضرت عمر نے پوچھا بیٹا آپ تشریف نہیں لائے تھے؟ کہا میں آیا تھا. کہا پھر؟ کہا میں نے دیکھا آپ کے اپنے بیٹے کو اندر آنے کی اس وقت اجازت نہیں، آپ کے سرکاری کام میں مصروف تھے، تو میں نے سوچا مجھے کہاں ملے گی اجازت، تو میں واپس چلا گیا. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو اترا. فرمایا بیٹا وہ میرے بیٹے کو اجازت نہیں تھی، تو میرے نبی کا بیٹا ہے. بھئی میری عزت ہے تو تمہارے گھر سے ہے، اور تم تشریف لاتے تیرے لیے دروازے نہ کھلتے تو میں باہر آتا. ایک دفعہ اطلاع تو مجھے آتی. یہ ہے عمر فاروق کا حضرت حسین سے تعلق.
میرے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک تعلق اور بھی ہے. یہ روایت ہماری کتابوں میں بھی ہے اور مخالفین میں بھی ہے، میری نہیں تو اپنے گھر کی کتب مان لیں. جب یزدجرف کا شہر ایران فتح ہوا حضرت عمر کے دور میں، اور یزدجرف بھاگا، خاقان وہ رشیا کے علاقے میں جا کے چھپ گیا، تو یزدجر کی 3 بیٹیاں گرفتار ہوئیں. قادسیہ کی جنگ میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس کو فتح کیا رضی اللہ عنہ. یہ خزانہ، شہزادیاں، جنگی قیدی اور باقی لوگ حضرت عمر کے دربار میں آئے. تو تینوں بادشاہ کی بیٹیاں تھیں. بڑی بیٹی کا نام ہے شہر بانو، دوسری کا نام ہے کیہان بانو، تیسری کا نام ہے مروارید بانو. تینوں آئی ہیں، لیکن صحابہ کرام کے اخلاق سے بڑی متاثر ہوئی ہیں راستے میں، تو دربار فاروقی میں پہنچنے سے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے کہ یار جنگلوں سے گزرے، پانیوں سے گزرے، پہاڑوں سے گزرے، تنہائیوں سے گزرے، ان لوگوں کی ایک آنکھ کی نظر بغیر محرم پہ نہیں پڑی. اللہ اکبر، مسلمان ہو گئے. حضرت عمر کے دور پہ حضرت حسین کا رشتہ حضرت علی کے مشورے سے حضرت عمر نے اس بادشاہ کی بڑی بیٹے شہر بانو سے کیا ہے. ابھی مولانا حضرت ام فروا کی بات کر رہے تھے نا رضی اللہ عنہ، یہی والدنی ابو بکری مرتین کا جملہ فرما رہے تھے، لیکن ان حضرات نے پتہ نہیں ٹائم کی وجہ سے شیخ کو روک دیا. یہ اسی سے جا کر ٹچ ہوتا ہے. شہر بانو یزدجر کی بیٹی، حضرت حسین کی بیوی، حضرت علی کی بہو ہے. حضرت عمر فاروق نے نکاح کرایا ہے، اور حضرت حسین سے، اس یزدجر کی بیٹی سے حضرت حسین کو رب نے بیٹا دیا، جسے دنیا علی الاصغر، امام سجاد، امام زین العابدین کہتی ہے. اور امام زین العابدین کون ہے؟ حضرت بتا رہے تھے ام فروا کے والد حضرت قاسم، ٹھیک ہے، اور ان کی والدہ اسما بیٹی کس کی؟ عبد الرحمن کی. اور قاسم بیٹا کس کا؟ محمد کا. یہ دونوں ابو بکر کے بیٹے. تو ان کا نکاح ہوا، ام فروا پیدا ہوئی. سنیے، یہی قاسم کس کا بیٹا ہے؟ یہ امام زین العابدین کا خالہ زاد بھائی ہے، کیونکہ ایک یزدجر کی بیٹی علی کی بہو بنی، امام زین العابدین پیدا ہوئے. ایک یزدجر کی بیٹی حضرت عمر کی بہو بنی، عبداللہ بن عمر سے سالم بن عبداللہ پیدا ہوئے. ایک یزدجر کی بیٹی حضرت ابو بکر کی بہو بنی، محمد بن ابی بکر سے قاسم پیدا ہوئے. ابو بکر کا پوتا قاسم، عمر کا پوتا سالم، علی کا پوتا زین العابدین، خالہ زاد بھائی ہیں. ایک مروارید بانو، ایک کیہان بانو، ایک شہر بانو جس کا بعد میں نام غزالہ بنا ہے. میرے دوستو، یہ حضرت عمر کے دور میں حضرت حسین کے رشتے ہیں. کوئی تو بتائے کہ علی، عمر، ابو بکر آپس میں سمدھی لگتے ہیں؟ یار کوئی تو بتائے. لیکن نہیں، چھپا کے رکھیں کہیں محبتیں نہ مل جائیں. اے بے وقوف الامت دماغ کے لوگوں، یہ محبت ہے، یہ پھول اور پھیل کے رہتی ہے، اس کو قید نہیں کیا جا سکتا. حضرت عثمان کے دور پہ آئیے. اب عمر کتنی ہے؟ اب ذرا میں گنواؤں. 2.5 سال ابو بکر کے، 10 سال حضرت عمر کے، کتنے ہو گئے؟ 10 سال حضرت عمر کے کتنے ہو گئے؟ 12.5. حضور پاک کی وفات کے وقت عمر کتنی تھی حضرت حسن کی؟ 8، اور ان کی 7 حضرت حسین کی. اب 12.5 سال ملائیے، ایک 20.5 اور ایک 21.5. حضرت عثمان کا دور آیا. حضرت عثمان کے دور میں اب کڑیل جوانی ہے. ان بھائیوں نے حضرت عثمان کے دور میں 3 بر اعظم کے سفر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کیے. 3 شہر نہیں، 3 بر اعظم. بحیرہ طبریہ ایشیا ہے، جنوبی افریقہ بر اعظم افریقہ ہے، قسطنطینیہ بر اعظم یورپ. میں نے قسطنطینیہ میں بر اعظم یورپ کی 2 دفعہ سیر کی ہے جا کے. آپ قسطنطنیہ جائیں، ترکی کا سٹی استنبول، جس کا پرانا نام قسطنطنیہ ہے، بڑا پرانا شہر ہے. تاریخ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے اس کی ملتی ہے. آپ جائیے، آپ کو
कई सहाबा की कबूर वहाँ मिलती हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो सहाबी बाद में नबी बने, वक़ाल अल-फ़ता हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनकी कब्र मुबारक वहीं है। हज़रत अबू तलहा, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला, हज़रत अबू दरदा, ये कब्र इनकी कुस्तुनतुनिया में। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की कब्र कुस्तुनतुनिया के उस एरिया में है। एक हिस्सा एशियन साइड है, दरमियान में समंदर है, बास्फोरस कहते हैं, क्रॉस करके दूसरी तरफ आए यूरोप कहलाता है। इधर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की कब्र है, मेज़बान रसूल। कोई तो पूछे कब आए थे, कोई तो बताए कब आने हुआ। हज़रत उस्मान के दौर में। इसमें हज़रत हसन भी आए हैं, हज़रत हुसैन भी आए। बुहैरा तबरिया की फतह के लिए दोनों भाई गए हैं, तबरिस्तान की फतह के लिए गए हैं, तराबलस की फतह के लिए गए हैं, अफ्रीका की फतह के लिए गए हैं, कुस्तुनतुनिया के हमले पर गए हैं। मुझे बताएं, अगर उस्मान की खिलाफत गासबा थी तो उसके महतात फिर जिहाद नहीं था, फसाद था। उस फसाद में जाने वाला फसादी कहलाता है, मुजाहिद नहीं कहलाता। ये दोनों शहजादगान जन्नत वहां क्यों गए थे? और थोड़ा आगे चलें, किसी घर में मोहब्बत ज्यादा हो ना तो लोग कहते हो तू तो खाला जी का घर बढ़ाया हुआ है, कहते नहीं कहते? अब थक गए। वो आपसे नारे लगवा रहे थे कि वो नारा लगाओ, हम जाग रहे हैं। मेरा मिजाज नारे लगाने का नहीं है, मैं चेहरे पढ़ता हूँ। आपके चेहरे थके हुए दुआ कर लो। कुछ 6 घंटे सफ़र मैंने किया, मेरे चेहरे की किसी वल ते तुहानू थकावट नजर आती पई, तो फिर आप जवाब क्यों नहीं देते? देंगे या नहीं देंगे जवाब? सोए हुए हैं, जाग रहे हैं? जो सोया हुआ है हाथ खड़ा करे। चाचे तो खड़ा कर देते। तवज्जो, मोहब्बत वाला जगह का मामला ज्यादा हो तो लोग कहते हैं तू ता खाला जी का घर बढ़ा देते हैं। हजरत उस्मान का घर हजरत हसन हुसैन की खाला जी का घर है, नहीं समझे? हजरत फातिमा की बड़ी 2 बहनें हजरत उस्मान के घर हैं, तो हजरत उस्मान का घर हसन हुसैन की। सब बताइए, सब बताइए, हजरत उस्मान की, हजरत हसन हुसैन के लिए हजरत उस्मान की बीवियों का घर कौन सा है? खाला जी का घर है। और मेरे दोस्तों आगे सुने, ये खाला जी के घर में आना जाना है। हजरत हुसैन ने 40 दिन की प्यास गुजारते हजरत उस्मान को देखा था। घरे उस्मान में 40 दिन की प्यास गुजारते हजरत उस्मान को देखा, तो 3 दिन जब पानी बंद हुआ करबला में, तो हुसैन ने उस्मान के घर से पढ़ा हुआ सबक वहां सुनाया। यहां पढ़ा, वहां सुनाया। ये 12.5 साल है। अब आप बताइए कितनी उम्र होगी शहजादों की? 21.5 साल में 12.5 साल मिलाइए, कितनी बने? 33.5 34 साल बन गए। आओ हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो के बाद हजरत अली का 4.5 साल का दौर है। मैं वालिद और बेटों की क्या मोहब्बत बताऊं। वालिद के लिए तो बेटे उसके बाजू होते हैं, तो इनकी मोहब्बतों का तो हरफ आखिर है। तो इसमें अगर 4.5 साल मिलाएं तो 34 में 4.5 मिलाएं कितने बने? 38.5। हजरत अली के वक्त, हजरत अली की शहादत के वक्त शहजादों की उम्र 38-39 साल है। आइए थोड़ा आगे चलते हैं। हजरत हसन को खिलाफत मिलती है। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु उस खिलाफत के बाद क्या करते हैं? जाकर ये सुलह की है किससे? हजरत, बोलिए बोलिए, हजरत मुआविया से रजी अल्लाह अन्हु। हजरत मुआविया का नाम मुआविया है, अमीर मुआविया नहीं है। हमारे वाले लोग 3 नाम गलत लेते हैं, अमीर उमर, अमीर हमजा, अमीर मुआविया। मैंने कोई अरबी किताब में, हदीस पाक में कहीं नहीं पढ़ा कि अमीर उमर, कहीं नहीं पढ़ा अमीर हमजा, कहीं नहीं पढ़ा अमीर मुआविया। बाबा मुआविया, उमर, हमजा, ये नाम है। हमारे वाले ने अपनी तरफ से अमीर साहब मिलाया हुआ है। खुदा आपको हज पे ले जाए, वही नाम रखें जो साहबा का है। तो हजरत हसन ने बैत की है। 19 साल तक हजरत मुआविया से यारी रखी गई और 19 साल हजरत मुआविया का दौर गुजरा। तो अगर मिलाएं हम लोग 19 साल 38 साल में कितने बने? बोलिए कितने बने? 57। हजरत मुआविया के बाद यजीद का दौर आया और हजरत हुसैन शहीद हो गए। ये कुल उम्र अगर मोहब्बत की मिलाओ तो साहबा से हसन हुसैन का प्यार नजर आता है। ये प्यार है। और हजरत हसन ने जब सुलह की थी
اس کے بعد کیا حشر کیا تھا ان کوفیوں نے؟ حضرت حسن کو نیزہ مارا تھا، ران کو زخمی کیا اور کہنے لگے یا مذل المؤمنین، تو مؤمنین کا نعوذ باللہ ذلت دکھانے والا ہے، تو امیر المؤمنین نہیں ہے۔ تو حضرت حسن ان کی چنگل سے آزاد ہوئے تھے اور ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، اپنے بھائی کو بھی لے کر خود بھی آ گئے اور مدینہ طیبہ میں اس وقت تک رہے جب تک حضرت حسن دنیا سے رخصت نہیں ہو گئے۔ اللہ آپ کو حضور کے شہر مدینہ طیبہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے، آپ جنت البقیع جائیے۔ اما فاطمہ کے قدموں میں آج بھی امام حسن کی قبر ہے۔ یہ کوفہ واپس نہیں گئے، کوفیوں کی 2 نمبریوں سے واقف تھے، ان کی بے وفائیوں کو جانتے تھے۔ جب یزید حکومت پر آیا، حضرت حسین یزید کی بیعت سے انکار فرما کر مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ ود فیملی تشریف لے آئے۔ جب مکہ مکرمہ میں بیٹھے، توجہ رکھنا، تقریباً 4.5 پونے 5 ماہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں بیٹھے۔ سنیے، میں واقعہ کربلا شروع کر رہا ہوں۔ 22 رجب حضرت معاویہ کا انتقال ہے۔ 22 رجب کے بعد یزید حکومت میں بیٹھتا ہے۔ ابھی رجب کا اینڈ نہیں ہے، حضرت حسین مدینہ سے ہجرت شروع کرتے ہیں، مکہ مکرمہ آتے ہیں، رجب کا اخیر ہے، پھر اس کے بعد شعبان ہے، پھر رمضان ہے، پھر شوال ہے، پھر ذوالحج ہے، پھر اس کے بعد جا کے محرم ہے۔ لیکن ذوالحج کے آخر تک نہیں، ذوالحج کے پہلے عشرے تک حضرت حسین مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہیں۔ کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی دھوکہ دہی نہیں ہے، کوئی فساد نہیں ہے۔ لیکن جو یہ کوفی ہیں، ان کے دل میں حضرت حسن کی حضرت معاویہ سے صلح چبھ رہی تھی، لیکن امام حسین ان کوفیوں کی بے وفائیوں کو جانتے تھے۔ ادھر کوفیوں کے دل میں بھی پرانا بغض جاگ رہا تھا۔ انہوں نے خطوط لکھنا شروع کیے حضرت امام حسین کو، حسین آئیے، ہم آپ کے حسینی ہیں، ہم حسین حسین کرنے والے، ہم علی علی کرنے والے، ہم اہل بیت کرنے والے، ہم نبی کی آل کے رکھوالے، آپ کے دل دلارے، آپ ہمارے پاس آئیے، دین سکھائیے، سنت سکھائیے، اسلام سکھائیے، مذہب سکھائیے، ایمان سکھائیے، ایقان و احسان سکھائیے، دین سمجھائیے۔ حضرت حسین کے پاس خط آتا، حضرت حسین صحابہ سے مشورہ کرتے۔ اس وقت 4 مکہ مکرمہ میں نبی کے صحابہ بڑے رتبے کے سمجھے جاتے تھے۔ عبداللہ ابن زبیر حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے تھے، حضرت حسین ابن علی حضور پاک کے نواسے تھے، عبداللہ ابن عمر ابو بکر حضرت عمر کے بیٹے تھے، اسی طرح عبداللہ ابن عباس حضرت عباس کے بیٹے تھے۔ یہ چاروں عبداللہ اور 5 حضرت حسین یہ آپس میں بیٹھ کے یہ بات کرتے۔ کوفیوں کا خط آیا، کوفیوں نے بلایا، حسین یاد ہے ان نے آپ کے والد کے ساتھ کیا کیا، حسین یاد ہے انہوں نے آپ کے بھائی حضرت حسن کے ساتھ کیا کیا، یہ بالکل مجھے یاد ہے، ان پہ اعتبار نہ کرنا، ان کی دعوت پہ نہ جانا۔ یہ ڈسکشن چلتی، معاملہ رفع دفع ہو جاتا۔ 1 خط، 2 خط، 4 خط، 100 خط، 1000 خط، کوئی 1 خط کی بات ہوتی نا، خطوط کا تانا بن گیا۔ تاریخ کی اوراق کھنگالیں تو کوئی 18,000 کے لگ بھگ خطوط بنتے ہیں۔ یہ 4.5 ماہ کا عرصہ ہے، خطوط در خطوط۔ کئی خط تو ایسے آئے کہ لے حضرات پڑھ کے رکھ دیتے، یار اتنی لجاجت سے بلا رہے ہیں لیکن ہیں تو دھوکے باز، اعتبار نہ کرو۔ کچھ خطوط ایسے آئے کہ حضرت حسین کی دیانت، مروت، شرافت وہ ہضم نہ کر پائی، اور صحابہ سے مشورہ کیا، یہ لوگ کیا لکھ رہے ہیں کہ حسین ہم آپ کو نانا کا واسطہ دیتے ہیں، رشتہ ساداتی کا واسطہ دیتے ہیں، تم نہ آئے، ہمیں دین سکھانے والا کوئی نہیں ہوگا، ہم کل قیامت میں اللہ کے دربار میں عذر کریں گے۔ اللہ، ہم نے تو حسین کو بلایا تھا، وہ نبی کا نواسا ہماری دعوت پہ نہیں آیا۔ اب معاملہ اور سچویشن کچھ سیریس اور کریٹیکل ہوتی جا رہی تھی کہ معاملہ ہے کیا۔ اب مشورے کا رخ بدلا، حضرت حسین کو صحابہ کرام نے کہا اعتبار مت فرمائے، آپ بڑے امن سے بیٹھے ہیں، من دخلہ کان آمنا، اس میں تو ہر چیز کو امن ہے، آپ مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہیں، آپ نہ جائیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر یزید کی حکومت پہ بھی خوش نہیں ہے اور یہ لوگ بھی خوش نہیں ہیں، اور ادھر کوفی بھی اس کے مخالف ہیں۔ تو حضرت حسین نے سوچا ہو سکتا ہے اگر میں وہاں جاؤں،
ہمارا کوئی معاملے کا اکٹھ ہو کے معاملے کوئی سبیل نکل پڑے, کوئی معاملہ اس طرف جائے کہ ہم یزید کو سلطنت سے روک سکیں. اگر میں وہاں دین کی دعوت کے لیے بھی جاؤں تو ایک جماعت بن کے ہم کوئی بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے تو ہمیں جانا چاہیے. صحابہ کرام نے فرمایا نہیں آپ نہ جائیں. تو حضرت حسین نے فرمایا پھر کوئی تیسرا حل نکالو. وہ دعوت کی انتہا کیے ہوئے ہیں اور آپ انکار کی انتہا کیے ہوئے ہیں, میں کیا کروں؟ کا تیسرا حل یہ ہے کہ کسی تیسرے بندے کو بھیجتے ہیں, تھرڈ پارٹی انوالو کرتے ہیں تاکہ وہ جائیں اور چیک اینڈ بیلنس بتائیں کہ ان کے دل کہاں ہیں, ان کی تلواریں کہاں ہیں, ان کی سوچ کہاں ہے اور ان کا عمل کہاں ہے. اگر وہ کنفرم کر دے کہ یہ ٹھیک ہے تو حضرت حسین نے کہا پھر میں جاؤں, کہا پھر تو آپ جائیں گے. اور اگر کنفرمیشن نہ آئے تو سمجھ جائے جھوٹے ہیں, تو کہا جی کسے بھیجیں؟ کہا کسی اور کو بھیجیں تو کیا مانیں گے, حضرت حسین کا فیملی ممبر بھیجیں. تو حضرت مسلم بن عقیل پر اتفاق ہوا رضی اللہ عنہما, حضرت حسین کے چچا زاد بھائی ہیں, انہیں بھیجا گیا. یہ گئے, بچوں سمیت گئے, گھر والی سمیت گئے, وہاں گئے ود فیملی رہے. کوفیوں نے بڑی محبت دی, بڑا پیار دیا, ہاتھ پہ بیعت کی اور بڑے ہی وعدے وعیدے پیش کیے اور بڑی آؤ بھگت کی خدمت کی انتہا کی. شرافت ساداتی کا ایک خاص وصف ہے. تو مسلم بن عقیل متاثر ہوئے کہ یار بات تو ٹھیک ہے, بڑے اچھے لوگ ہیں, جب میری اتنی عزت کرتے ہیں کہ میں حضرت حسین کا نمائندہ ہوں تو حضرت حسین کو کتنا پیار دیں گے. تو انہوں نے کنفرمیشن لیٹر لکھا, کنفرم کر دو کہ حضرت حسین آپ تشریف لائیے, یہ لوگ ٹھیک ہیں, بات مان رہے ہیں, سنجیدہ ہے, اعتماد کر رہے ہیں, خدمت کا مزاج ہے ان میں. یہ خط حضرت حسین کو گیا, حضرت حسین کو پہنچا, انہوں نے ان صحابہ دوستوں کو دکھایا, دیکھا اب ہمارا مشورے میں تو کچھ نہیں بچا, اب تو بات پوری ہو گئی. تو حضرت حسین نے کہا مجھے چلنا چاہیے. حضرت حسین چلے ہیں. یہ 8 ذوالحجہ کو مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے چلے ہیں. یہاں بھی کوئی یزیدیت سے متاثر ذہنیت کے لوگ ہمیں کہتے ہیں 8 ذوالحجہ کو تو حاجی مینا جاتا ہے حج کے لیے. حضرت حسین نے حج چھوڑ دیا تھا اور وہ کوفہ چلے گئے تھے. کیوں؟ محمد سے نیلوی نے شہید کربلا میں لکھا, اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ حضرت حسین نعوذ باللہ اغوا ہو گئے تھے. لو جی نمو نمت تھا تو جن پہاڑوں لتھا. اس بے وقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ حضرت حسین نے 25 حج کیے ہوئے تھے. یہ حج ہوتا تو نفلی ہوتا, نفل کے لیے کسی کو مجبور تو نہیں کیا جاتا, نفل پڑھو یا نہ پڑھو آپ کی مرضی ہے. تو حضرت حسین تو 25 حج کیے اور 25 پیدل حج کیے. آپ کو پتہ ہے پیدل حج کا ثواب کیا ہے؟ بہکی اٹھائیں, حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ماشین حج کا ثواب ہے کہ ایک قدم پہ 700 نیکی یہ حرم ملتی ہے. ایک نیکی حرم 1 لاکھ ہے, 1 لاکھ کو 700 سے ضرب دے 7 کروڑ بنتا ہے. ایک قدم پہ 7 کروڑ نیکی ہے. یہ حضرت حسین نے 25 حج پیدل کیے ہیں. تو آپ اعتراض کرتے ہو حج نہیں کیا تھا. واہ, جن کے گھرانے سے حج نکلا ہے یہ ان کو بات کر رہے ہو, عجیب معاملہ ہے یار. حضرت حسین چلے ہیں, لیکن جب جانے لگے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک بڑی ہی درد مندانہ درخواست کی حضرت حسین سے. آپ کو پتہ ہے عبداللہ بن عباس حضرت حسین کے کون لگتے ہیں؟ 2 رشتے ہیں. عبداللہ بن عباس حضور پاک علیہ السلام کے چچا کے بھائی ہیں. حضور حضرت حسین کے نانا لگتے ہیں, نانا کے چچا کا بھائی بھی تو نانا لگتا ہے. تو عبداللہ بن عباس حضرت حسین کے نانا لگتے ہیں. دوسرا رشتہ حضرت علی حضرت حسین کے والد ہیں, اور عبداللہ بن عباس حضرت علی کے بھی چچا زاد بھائی ہیں. تو باپ کا چچا زاد بھائی چاچو لگتا ہے. چاچا کی نسبت بھی ہے, نانا کی نسبت بھی ہے. کہا حسین جائیے, کوفیوں پر اعتماد کر کے آپ جا رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا, کنفرمیشن لیٹر بھی آ گیا, لیکن میری ایک درد مندانہ گزارش ہے, فیملی کو نہ لے جائیے. اللہ اکبر. بچوں کو نہ لے جائیے, خواتین نہ جائیں, آپ جائیں. کاتب تقدیر نے پتہ نہیں کیا لکھا تھا, اے کاش اگر یہ بات وجود میں آ جاتی, اس مشورے پہ عمل, تو آج نقشہ کیا ہوتا. لیکن حضرت حسین اس مسئلے میں خود مختار ہیں. وہ جب کنفرمیشن لیٹر لے چکے ہیں تو انہوں نے اس مشورے کو نظر انداز فرمایا اور تشریف لے گئے. سیدنا حسین جب زبالہ پہنچے ہیں نا, یہ عراق سے ایسے سمجھے بارڈر ہے سعودی اور عراق کی,
تو اطلاع ملی ہے کہ کوفہ میں جو بیعت ہوئی نا حضرت مسلم بن عقیل کی، تو یہ بات یزید کے کانوں کان پہنچ گئی کہ میرے خلاف تو وہاں جمگٹھا جمع ہو رہا ہے. تو یزید نے کہا کہ وہاں کا گورنر کچھ نہیں کر رہا کوفہ کا. تو انہوں نے بتایا وہاں کے گورنر تو بہت بزرگ آدمی ہیں، انتہائی بوڑھے صحابی ہیں، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، لیکن وہ ہیں صحابی، ان کا دل حسین کے ساتھ ہے، اس لیے انہوں نے کوئی ایکشن نہیں کیا اور وہ کریں گے بھی نہیں. تو یزید نے کہا اچھا میں گورنر بدلتا ہوں، اور ایک ظالم ابن زیاد کو بھیجا جو ابن مرجانہ تھا. مرجانہ فارسی نسل کی لڑکی کا بیٹا، انتہائی ظالم خون خار. اس بے ایمان کو یزید نے بھیجا تو جا کے کوفہ کا گورنر بن اور اس معاملے کو کنٹرول کر. اتفاق دیکھیں، ادھر حضرت حسین روانہ ہے کوفہ کے لیے اور ادھر ابن زیاد کی روانگی ہے. ابن زیاد بصرہ سے کوفہ آیا، قریب جگہ ہے. حضرت حسین تو مکہ سے کوفہ آ رہے تھے، کوئی 1384 کلومیٹر سے زائد بنتا ہے. اب گوگل میپ کر کے دیکھ لیں، وہ تو ایک ملک سے فوراً ایک شہر سے دوسرے شہر آ گیا. تو وہ پہلے پہنچا، اس نے منہ پہ نقاب رکھا ہوا تھا ابن زیاد جیسے ظالم نے. کوفی بڑے خوش ہوئے، حضرت حسین آ گئے. یہ گئے استقبال میں بیٹھے، اور استقبال میں بیٹھ کے وہ آئے تو یہ ان کے پیچھے چلتے چلتے دارالامارہ پہنچے، گورنر ہاؤس. اس نے آ کے یزید کا لیٹر دیا، گورنر معزول، اور اپنے منہ سے یوں نقاب اتارا تو وہ ابن زیاد تھا. کوفی جانتے تھے ابن زیاد کتنا خون خار ہے، کتنا ظالم ہے. یہ تھر تھر کانپنے لگے. ہم تو حسین کو خط لکھ کے بلوا چکے ہیں. اب حضرت حسین کی فکر نہیں ہے ان ظالموں کو، فکر یہ کہ ہمارا کیا ہوگا. پہلے والا گورنر تو کچھ نہیں کہہ رہا تھا، ہمارا کیا ہوگا. اس نے نیام سے تلوار نکالی اور یوں دکھایا کہ کوفیوں تمہارے لیے تحفہ لایا ہوں یزید کی طرف سے، جو میری اطاعت نہیں کرے گا میری تلوار اس سے بولے گی. اس ایک دھمکی پہ تمام کوفیوں نے مسلم بن عقیل کی بیعت توڑ دی. واقعہ کربلا کے اسباب و علل تو دیکھے نا، وجوہات اور ریزن اور بیس تو دیکھے نا، ان نے بیعت توڑ دی. اور حضرت مسلم بن عقیل کو ہانی بن عروہ کے گھروں سے پکڑ کے یوں ابن زیاد کے سامنے پیش کیا کہ یہی ہے جو آیا ہے یہاں یہ بات کر رہے، اسے لے لیں. ابن زیاد ظالم نے اسے ایک ہی وار میں شہید کر دیا، اور ان ظالموں نے اس کے بچوں تک کو شہید کیا، ان کے گھر تک کا، عزت تک کا خون بہایا. یہ بات حضرت حسین کو اس وقت پتہ چلی جب دارالسلطنت پہ ابن زیاد کا قبضہ، مسلم بن عقیل شہید، اور حضرت حسین ابھی زبالہ پہنچے ہیں. حضرت حسین کو جب یہ بتایا گیا کہ جسے کنفرم کرنے کے لیے آپ نے بھیجا تھا ان کے ساتھ تو کوفیوں نے یہ حشر کیا، تو انتہائی پریشان ہو گئے. حضرت حسین نے اس وقت سوچا کہ ہمیں واپس ہو جانا چاہیے، ہمیں کوئی اور اسٹریٹجی بنانی چاہیے، پالیسی کوئی اور بدلنی چاہیے. ان کوفیوں نے بہت دھوکہ کیا، اور بات بھی پرفیکٹ تھی. حضرت حسین واپس جانے لگے تو حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں نے کہا چاچو آپ ضرور تشریف لے جائیں، پر میرا والد ہے. ان کے بیٹے کہنے لگے ہمارا ابا مظلوماً شہید ہوئے، ہماری اماں ہیں، ہمارے چھوٹے دونوں بھائی ہیں مظلوماً شہید ہوئے ہیں، ہم ان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. یہاں بھی حضرت حسین کی شرافت درمیان میں آڑے آ گئے. شرافت، مروت دینی، مروت ساداتی، کہ اللہ کل یہ بچے میرے ساتھ میرا بازو بن کے چل رہے تھے، آج میں ان کو اکیلا چھوڑ کے واپس جاؤں. یار مروت ہونا تو بھتیجے کے لیے چاچے کا دل کڑتا ہے، حیا اور شرافت ہونا. پھر چاچے کو کہا گیا ام الرجل سنو ابی، باپ کی مانند ہوتا ہے چچا. تو حضرت حسین نے فرمایا بیٹا تم اکیلے بدلہ لیے نہیں جاؤ گے، پھر میں بھی جاؤں گا، پھر ہم سب جائیں گے. یہ کوفہ روانہ ہوئے ہیں. اس روانگی پر 3 لشکروں سے امام حسین کا واسطہ پڑتا ہے. توجہ رکھنا. پہلا لشکر ہے حر بن یزید کا، دوسرا لشکر ہے عمر بن سعد کا، تیسرا لشکر ہے شمر بن ذوالجوشن کا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ سے پہلے ہیں کہ ایک لشکر آ کے روکتا ہے جو حر بن یزید ہے، اور یہ بھی ابن زیاد کی طرف سے آیا ہوا تھا کہ اس لشکر کو روکا. حضرت حسین نے فرمایا کیوں روکا؟
کیا مسئلہ ہے؟ میں کوفہ جا رہا ہوں. کہا ہم نہیں جانے دیں گے. کوفہ جائیں گے تو ایک وجہ سے. کہا کیا؟ کہا وہاں عبید اللہ بن زیاد آیا ہے, اس گورنر نے حکم کیا آپ کو ابن زیاد کی بیعت کرنی ہوگی. میں کہتا ہوں کیا پھدی کا شوربہ. حضرت حسین تو یزید کی بیعت نہیں کر رہے, یزید جیسوں کی کریں گے یار. حضرت حسین نے انکار کیا. اس نے کہا پھر میں آپ کو کوفہ نہیں جانے دوں گا اور واپس بھی نہیں جانے دوں گا تا وقت کہ ابن زیاد کوئی اور حکم نہ دے دے. میں اس کو خط لکھتا ہوں, آپ صبر کریں. واپس بھی نہیں جائیں گے, کوفہ بھی نہیں. اس دوران میں خط لکھتا ہوں, جب تک جواب نہیں آتا ہم کسی تیسرے راستے پہ چلتے ہیں, جب جواب آئے گا پھر ڈیسیژن لیں گے, فیصلہ کریں گے. کہا ٹھیک ہے. اس نے خط لکھ دیا. حضرت حسین اور حر ان کا لشکر ایک تیسرے راستے پہ چلا ہے. یہ راستہ کربلا اور مقام لطف پہ جاتا ہے. یہ جا رہے ہیں. یہاں یزیدیوں کا ایک پروپیگنڈا ہے. وہ کہتے ہیں سنو اے, حضرت حسین تو یزید کے پاس جا رہے تھے. کیوں؟ اجی بیعت کر رہے ہیں. تجھے کس بے وقوف نے کہا؟ کہ دیکھتے نہیں ہیں جس راستے پہ کربلا ہے یہ راستہ کوفے کو تو نہیں جاتا, یہ راستہ تو یزید کے شام میں جاتا ہے. تو حضرت حسین تو ادھر جا رہے تھے. میں نے کہا یزیدیوں تمہارا دماغ بھی خراب ہے, تم سمجھے نہیں ہو کہ یہ راستہ حضرت حسین نے سلیکٹ کیوں کیا تھا. اگر یہ بات آپ کے ذہن میں ہو جو میں نے آپ کو وجہ بتائی ہے تو یہ چابی ہے اس تالے کو کھولنے کے لیے کہ حر بن یزید نے روکا تھا حضرت حسین کو کہ تا وقت ہے کہ گورنر کا جواب موصول ہو جائے ہم کسی تیسرے راستے پہ فاردر ٹائم چل پڑتے ہیں کچھ وقت کے لیے. تو تب چلے تھے اس راستے پہ, کوئی پلانٹڈ وے نہیں تھا کہ طے کر دیا تھا اس راستے پہ چلیں گے. اور جو یزیدی بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ کسی نہ کسی دم لگانے کے چکر میں بیٹھے ہیں. وہ یزید تمہیں اتنا اچھا لگتا ہے تو بیٹے کا نام یزید رکھ لیں اور دعا کر کے کل قیامت پہ اللہ تجھے یزید کے ساتھ کھڑا کرے. ہم آج بھی دعا کرتے ہیں, اگر تمہارے دل میں آئے تو آمین کہنا, اگر ایمان ساتھ دے تو آمین کہنا. اللہ ہمیں قیامت میں حضرت حسین کا ساتھ عطا فرما. اور انہیں کہو تمہیں اللہ یزید اور شمر کا ساتھ دے, جرت کرو تم آمین کہو. ایک یزیدی کو میں نے کہا آ جھولی چاہ میرا پوتر میرے نال دعا کر, اللہ تعالیٰ کو یزید نال کھڑا کرے. پتہ ہے مجھے کیا کہتے ہیں؟ بڑا ڈیٹ یزیدی تھا. کہتے ہیں مفتی صاحب ہاں یزید اور یزید کے ہاتھ پہ جن صحابہ نے بیعت کی اللہ مجھے ان کے ساتھ کھڑا کرے. میں نے کہا سن, دو جواب ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ صحابی کو ساتھ درمیان میں کیوں لایا ہے؟ تیری اکیلی یزید کی دال نہیں گلتی. دوسری بات ہے کہ تیری اطلاع کے لیے عرض ہو, صحابہ نے جب بیعت کر لی تھی انہیں شہادت حسین کی اطلاع ملی, صحیح بخاری جلد 2 میں اہل مدینہ صحابہ نے بیعت توڑ دی تھی. تو بیعت کرنے کو بتاتا ہے, توڑنے کو نہیں بتاتا. تیرا دماغ تو وہی رافضی والا ہے جو حضرت علی حضرت معاویہ کی جنگ بتاتا ہے, حضرت حسن حضرت معاویہ کی صلح نہیں بتاتا, راضی نامہ نہیں بتاتا. بے وقوف کس جگہ ہمیں سمجھا رہا ہے. لیکن علماء حق نے کوئی کچے گولیاں نہیں کھیلی کہ وہ ان جیسی بے وقوفیوں میں آ جائیں. ابن زیاد کی طرف سے خط نہیں آیا, جواب یہ آیا کہ عمر بن سعد جیسے لشکر کے کمانڈر کو بھیجا, تو جا اور جا کے حر کے لشکر کو معزول کر, اور تو جا کے حضرت حسین پہ سختی کر اور اس کو کہو میری بیعت کرے. تو دوسرا لشکر ابن زیاد کی طرف سے آ گیا اور یہ مارکا یہاں رک گیا کربلا میں. اور اس نے حضرت حسین سے ڈیمانڈ کی کہ آپ بیعت کریں ابن زیاد کی. فرمایا جی نہیں. اور نے کہا میں پھر آپ سے تلوار پہ نپٹوں گا. اس موقع پہ پہلے لشکر کا جو سربراہ تھا عبید اللہ حر بن یزید حر, اس نے عمر بن سعد کو کہا, ظالم جس کی رگوں میں خون رسول دوڑ رہا ہے تو اس سے اس طرح بات کر رہا ہے. میں نے بھی اس کا راستہ روکا لیکن بدماشی نہیں کی, میں نے اس کی عزت کی ہے. اس طرح بات کرو گے تلوار کے ساتھ؟ یہ خون رسول اللہ ہے, کوئی حیا سے بات کر. انہوں نے غیرت دلائی تو عمر بن سعد رک گیا. تا وقت کہ 3 دن گزر گئے, معاملہ کسی نتیجے پہ نہیں گیا. یہی اطلاع پھر گورنر کو ملی ابن زیاد کو. تو اس کے دربار میں ایک شاطر بیٹھا تھا جسے شمر کہتے ہیں. اس شمر کو اس وقت ایک خیال آیا کہ ابن زیاد جو تو بصرہ کو چھوڑ کے آیا ہے وہاں کا گورنر مجھے بنا تو اس مارکے کو میں یوں نبٹ کے آ جاؤں. انہوں نے کہا اوکے جا تو. انہوں نے کہا جو تو نے پہلے 2 بھیجے ہیں نا کمانڈر وہ کسی کام کے نہیں ہیں, مجھے بھیج. انہوں نے کہا بہت اچھا. تو شمر کو اس نے کمانڈر بنا کے بھیجا ابن زیاد نے, اور اس ملعون نے یہاں ایک چال کھیلی. وہ چال کیا تھی؟ اسے اطلاع ملی کہ حضرت حسین اکیلے نہیں, حضرت حسین کے حسین کے بھائی بھی ہیں. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہو
کہ حضرت حسین لوگ 9 بھائی تھے میدان کربلا میں. کتنے بھائی تھے؟ اگر آپ کا ذوق تازہ ہے تو میں 9 کے نام بتا دوں، یاد رکھ لو گے؟ محمد الاوسط ابن علی، ابو بکر ابن علی، عمر ابن علی، عثمان ابن علی، عبداللہ بن علی، جعفر بن علی، عبید اللہ بن علی، عباس بن علی، حسین بن علی. جزاک اللہ. میں آپ کے نعرے کی قدر کرتا ہوں، لیکن نعرہ نہیں، اپنے دماغ میں لفظ بٹھائیے. نعرہ خطیب لگوائے گا، میں آپ کے مذہب کا وکیل ہوں. وکیل سناٹا چاہتا ہے، اس لیے میں نے آپ سے کہا ہے اونچی سبحان اللہ کہو. میں کہتا بھی نہیں ہوں، میرا مزاج بھی نہیں ہے، میں سبق یاد کرا رہا ہوں. میں بھائی کے نعرے کی قدر کرتا ہوں، جزاک اللہ، ان کا کوئی مذاق نہیں اڑا رہا. لیکن تم یہ لفظ یاد کر لو، یہ حضرت حسین کے بھائی ہیں. اور ایک جملہ کہوں، ان میں ابو بکر، عمر، عثمان بن علی ہیں. پتہ ہے ان کا ذکر میدان کربلا میں 72 تنوں میں ہوتا ہے. یہ میدان کربلا کے شہید ہیں، ان کے بغیر 72 تن کربلا کے پورے نہیں ہوتے. لیکن آپ نے کبھی سنا ہے کہ ان علی کے بیٹوں کا ذکر کیا جائے؟ نہیں. کتنے بیٹوں کا؟ 2، غازی عباس علمدار اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ. بس میں یہاں کہتا ہوں شمر ظالم ہے، اس نے تلوار اٹھائی ہے. ابن زیاد ظالم ہے، اس نے بے غیرتی کی ہے. یزید ظالم ہے، لیکن ممبر پہ بیٹھنے والا وہ بھی تو ظالم ہے جو پورا اولاد حیدری کا تعارف نہیں کراتا. اس کو تو ظالم تم نہیں کہتے. اے ظالم دا پتر نہیں، اے پورا علی دا خاندان نہیں دسدا. یہ ظالم نہیں ہے. یہ نہیں بتاتا کہ ابو بکر، عمر، عثمان نام کے بچے علی کے بچے تھے. کیوں؟ اگر یہ بتائے تو جھوٹا مذہب ذبح ہو جائے. ان للہ تھی وجہ وہ اکثر تو بقرعید کم میں آوڑی ہیں، وہ ختم ہو جائے، پھر بچہ ہی کچھ لے. اس لیے لکا کے رکھو، صحیح نہیں دسنا، چھپا کے رکھے. تو شمر نے کیا بدماشی کی تھی؟ ابن زیاد کو کہا کہ جاتا تو ہوں لیکن میرے 3 باتیں مانو. انہوں نے کہا کیا؟ کہا پہلی بات ہے کہ مجھے وہاں کی گورنرشپ. اس نے کہا مل گئی. کہا دوسری کہا میں فلاں فلاں جگہ کی وہ فلاں جو وہاں کا محصول آئے گا میرے نام کا. اوکے. کہا تیسرا نام ہے ایک امان کا خط لکھ دو. اس نے کہا کس کی امان کا؟ کہا مجھے پتہ چلے کہ میری قوم کے 3 بھائی حضرت حسین کے لشکر میں ہیں. قوم کے 3 بھائی کیا ہیں؟ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ کی ایک بیوی ہیں حضرت ام البنین، ان کا نام ہے فاطمہ الکلابیہ. یہ حضرت علی کی بیوی ہیں رضی اللہ عنہ، ام البنین. ان کے 3 بیٹے میدان کربلا میں حضرت حسین کے ساتھ تھے، جو حضرت حسین کے یہ بھائی ہیں. ایک عمر ابن علی ہے، ایک عثمان ابن علی ہے، ایک عباس ابن علی ہے، غازی عباس علمدار. اور ایک روایت میں نہیں، چوتھے ابو بکر ابن علی ہیں. انہیں ام البنین کہتے تھے ان کی ماں کو. تو ام البنین جو ہے یہ اور شمر ایک خاندان کے ہیں. تو شمر ان کو اپنا قومی بھانجا کہتا تھا. تو شمر نے کہا ایک تیر میں 2 شکار ہو جائیں، لہٰذا یہ امان کا خط لے جاؤں تاکہ ان بھانجوں کو امان دے دوں، قومی بھانجوں کو، اور حسین کے ساتھ جنگ چھیڑ لوں. یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول جو انگریز کا دماغ ہے نا، تقسیم کرو اپنا الو سیدھا کرو، یہی کام شمر نے کیا. اور یہ امان کا خط لکھ کے لے آیا. جب آیا حضرت حسین کے لشکر کے مقابلے میں، ایک روایت میں 22,000، ایک روایت میں 40,000 تھے یہ لوگ. اور آ کر کہا کہ میرے 3 بھانجے حسین تیرے بھائی ہیں، ان سے ملاقات کرنی ہے. ملاقات ہو گئی تو تینوں کہتے ہیں کہ میں تو تمہارا قومی ماموں ہوں. تعارف کرایا. کہا جی ٹھیک ہے. کہ تم تینوں کو ہمارے گورنر ابن زیاد نے امان دی ہے. کہا کس شرط پہ؟ کہا حضرت حسین کے خلاف ہو جاؤ، ان سے ہٹ جاؤ. تو ان تینوں بھائیوں نے جو علی کے بیٹے تھے یوں خط اٹھایا اور شمر کے منہ پہ دے مار. کہا اے ظالم تجھ میں غداری ہوگی، ہم حسین کی وفاداری کریں. تا وقت شہادت ان بھائیوں نے حضرت حسین سے وفاداری کی. اب جنگ چھڑی ہے اس شمر کے آنے پہ. جب جنگ چھڑنے لگی تو ہر نے دیکھا جو پہلے لشکر کو کمانڈ کر کے آیا تھا، اس نے دوسرے لشکر کو بھی قابو کیا تھا. تو اس نے شمر کو بڑا سمجھایا پر شمر سمجھا نہیں. اس نے کہا اچھا مجھے پتا ہوتا نا کہ یہ سچویشن یہاں تک پہنچے گی تو میں پہلے نمبر پہ حضرت حسین کو روکتا ہی نہیں. آسمان کی طرف دیکھا کہ اللہ پتہ نہیں میرا جرم معاف ہوگا یا نہیں، لیکن میں خون
آل رسول میں شریک نہیں ہوتا. اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور یزیدیوں کے لشکر سے نکل کے حضرت حسین کے لشکر میں آیا. کہا حسین میری قربانی میں میرا سر قبول کیجئے، میں آپ کے ساتھ مل کے آپ کی حفاظت پہ لڑنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری یہ قربانی میرا گناہ بخشوا دے، میں آپ کے ساتھ شامل ہوں، مجھ سے بہت غلطی ہوئی، میں نے آپ کا راستہ روکا، مجھے نہیں پتا تھا یہ ظالم اس بے غیرتی پہ اتر آئیں گے. اس شخص نے آخری خون کے قطرے تک حضرت حسین کا تحفظ کیا. دنیا آج بھی حر کو سلام پیش کرتی ہے. میرے دوستو، اس جنگ میں حضرت حسین کے شیرخوار بچے بھی شہید ہیں. حضرت علی الاصغر، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں اس شہادت کے دردناک پہلو کو شروع کروں نا، اگر آسمان خون کے آنسو روئے تو اس کے لیے جائز ہے. یہ وہ تاریخ دہرائی گئی ہے. میں اشارہ کرتا ہوں، علماء جانتے ہیں، آپ اٹھائیے مجمع الزوائد مسند الہاشمیین اٹھا کر جلد نمبر 8 میں اٹھائیے، لِأَلَّا لَا تَرَى رَأْسَ الْحُسَيْنَ فَاطِمَةَ وَسُكَيْنَا. یہ روایت پڑھیے، خدا کی قسم صفحہ گیلا ہو جاتا ہے بندوں کے آنسوں سے. میں امام ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب کی بات کر رہا ہوں. ان بے غیرتوں نے اپنا وہ منہ کالا کیا جو تاریخ تا قیامت ان قاتلین حسین پہ لعنتیں برساتی رہے. میں کل بھی حسینی تھا، میں آج بھی حسینی ہوں، میں قیامت میں بھی حسینی بن کے اٹھنا چاہتا ہوں. میرا کل بھی قاتلین حسین پہ لعنت کا نظریہ تھا، آج بھی ہے، تا قیامت رہے. ان لوگوں نے وہ ظلم دہرایا اور پھر اس کے بعد خیموں تک کو آگ لگائی. میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ پڑھے لکھے لوگ، مجھے ایک جملہ بتاؤ، حضرت حسین کے ساتھ ان لوگوں نے یہ ظلم کیوں کیا؟ حضرت حسین نے کوئی ان کی عزت پہ حرف اٹھایا تھا؟ کوئی ان کے مال کو کھایا تھا؟ کوئی ان کی زمینوں پہ نعوذ باللہ ناجائز قبضہ کیا تھا؟ جی نہیں. ان کو کیا دشمنی تھی؟ ان نے تو بلایا تھا یار، یہ تو داعی تھے، یہ تو کل آنکھیں بچھانے والے تھے. کیا ہو گیا ان کو؟ ان کے ہاتھ میں کل قلم تھے، آج تلوار کیسے آئی؟ دو وجہ ہیں. ایک وجہ تو ہے کہ آباء و اجداد کی وجہ سے ان میں جو بے وفائی پائی گئی تھی نا، ان کے دل میں بغض تھا کہ حسن حسین نے حضرت معاویہ سے صلح کیوں کی ہے. ان نے تبھی حضرت حسین پہ نیزہ مار، حضرت حسن کو نیزہ مار کے یا مذل المؤمنین جیسا جملہ کسا تھا. دوسری وجہ کہ ان بے غیرتوں نے اب دیکھ لیا تھا کہ ہم نے تو سمجھا تھا کہ ابن زیاد نہیں آئے گا، یزید کو پتہ نہیں چلے گا. اب تو یزید کو پتہ چل گیا ہمارے خطوط کا، اگر اور ابن زیاد کو پتہ چل گیا ہم مارے جائیں گے. اور حسین نے آ کے تو بتا دیا ہے کہ میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں. ان نے تو خط منڈر کے سامنے رکھ دینے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ تبھی انہوں نے مردوں کو شہید کیا اور خیموں کو آگ لگائی تاکہ ثبوت مٹا دیے جائیں. اس کے علاوہ اگر کوئی بات ہے تو مجھے ذی عقل و شعور سمجھا دے. اس کے علاوہ اگر کوئی ہے تو یہی ہے. انہوں نے اس لیے خیموں کو آگ لگا دی تاکہ وہ اندر موجود خطوط جل جائیں. لیکن ظالم کہاں تک بچتے ہیں؟ حضرت زینب کی بد دعا آج بھی ظالموں کو آشکارا کر رہی ہے. فرمایا ظالموں، میرا بھائی حافظ شہید کیا، تمہارا حافظ نہ ہو، اس کا خون بہا ہے، تمہارا قیامت تک خون بہتا رہے. میرے دوستو، یہ واقعہ کربلا کی چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی، اور اسی پر میں ایک دو جملے مزید بھی کہتا ہوں آخر میں، توجہ رکھنا. نمبر 1، حضرت حسین کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ یہ بھی تو ڈھونڈیے نا، حوالہ تلاش کیجیے. میں نے اپنے شیخ مکرم، شیخ اول، شیخ العرب والعجم حضرت مولانا عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ سے پوچھا تھا کہ حضرت حسین کا جنازہ کس نے پڑھایا. جو انہوں نے جواب دیا، بعد میں نے اس کو تلاش کیا. البدایہ والنہایہ کا 8واں حصہ اٹھائیے، تاریخ ابن کثیر. امام ابن کثیر فرماتے ہیں دوسرے یا تیسرے دن، ساتھ علاقہ ہے بنو اسد کا، اہل غامریہ، یہ لوگ آئے، انہوں نے کفن بھی دیا ہے اور جنازہ بھی پڑھا ہے. لیکن اس میں حضرت حسین ہے، حضرت حسین کے بھائی ہیں، 72 تن ہیں، کچھ نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں، جیسے حضرت حبیب بن مظاہر ہیں، حضرت انس بن حارث ہیں، حارث بن نبیہ ہیں،
اور اسی طرح ایک صحابی مزید ہیں جن کا نام عبد الرحمن بن عبد الرب ہے، حبیب بن مظاہر الاسدی ہے رضی اللہ عنہم، یہ لوگ شہید ہوئے اور ان میں اکثر کی عمر 60 سال سے اوپر ہے۔ جو کچھ ظالم ہمیں کہتے ہیں نا کہ حضرت حسین کے ساتھ صحابہ کیوں نہیں گئے تھے، میں ان ظالموں کو کہتا ہوں پہلی بات ہے کہ حضرت حسین جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے، دوسری بات ہے حضرت حسین نے کسی کو بلایا بھی نہیں تھا، تیسری بات ہے کہ حضرت حسین تو اصلاح نفس کے لیے جا رہے تھے لوگوں کی، اور چوتھی بات ہے کہ ہر بندے کو ساتھ لے جانا حضرت حسین کا مشن نہیں تھا، ورنہ حضرت حسین نے اپنا ایک سگا بھائی مکہ چھوڑ دیا تھا جن کا نام ہے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ۔ محمد بن حنفیہ کون ہے؟ حضرت علی کی بیوی خولہ بنت جعفر جس کو حنفیہ کہتے ہیں، یہ اس کا بیٹا محمد بن حنفیہ سگا بھائی حضرت حسن حسین کا ہے رضی اللہ عنہ۔ اس کے جسم میں بھی خون حیدری دوڑتا ہے، یہ غیر فاطمی سید ہے اور دنیا میں اعوان نسل رہتی ہے، اعوان نسل بھی سید ہے لیکن غیر فاطمی ہے، اعوان نسل کا جد امجد محمد بن حنفیہ، اور حضرت حسین کا بڑا بھتیجا حضرت حسن کا بڑا بیٹا حسن مصنع رضی اللہ عنہ یہ بھی نہیں گئے تھے، محمد بن حنفیہ بھی نہیں گئے تھے، تو وہ کوئی جنگ کی بات نہیں تھی، حضرت حسین تو اصلاح کے لیے گئے تھے، ان ظالموں نے جنگ مسلط کر دی تھی۔ تو آل غامریہ نے جنازہ پڑھا، سر مبارک کو لے گئے ابن زیاد کے دربار میں، آپ اٹھائیے کتب سیر، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ انتہائی بوڑھے ہیں، ہاتھ میں کپ کپی ہے، لرزہ ہے، بہت بوڑھے ہیں، یہ ابن زیاد کے دربار میں حضرت حسین کی شہادت کو سن کے 2 بندوں کے سہارے سے آئے تھے، اور ابن زیاد نے اس وقت چھڑی حضرت حسین کے ہونٹوں کی طرف کر کے ایک جملہ کہہ رہا تھا کہ حضرت حسین کی داڑھی مبارک پر وسمہ لگا ہوا تھا، کالے رنگ کی مہندی ہے، وسمہ مجاہد فی سبیل اللہ لگا سکتا ہے، تو اس نے حسن کی تعریف تو کی لیکن چھڑی آگے کر دی، تو انہوں نے فرمایا ارفع قضیبک یا ظالم وَلَقَدْ رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلازمہ، کلانتی اس چھڑی کو حضرت حسین جیسے مبارک ہونٹوں سے دور کر ان آنکھوں نے حضرت حسین کی اس جگہ کو رسول اللہ کو چومتے دیکھا۔ یہ سر مبارک یزید کے دربار میں گیا، وہاں سے اہل بیت کے قافلے کے ساتھ جنت البقیع آیا، آج یہ سر مبارک حضرت حسین کے قدموں میں جنت البقیع مدینہ طیبہ میں دفن ہے۔ آپ اٹھائیے امام ابن کثیر کی البدایہ کے 8ویں جلد پڑھ رہا ہوں، دعا فرمائے رب کریم آپ کو اور ہمیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ عطا فرمائے، ان کا فیض عطا فرمائے، حضرت حسین کا ساتھ اور حضرت حسین اور شہدائے محرم کے قبور پہ رب کروڑوں ارب و رحمت نازل فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مفتی صاحب ظہر کی نماز کب تک پڑھی جا سکتی ہے؟ مثل اول کے بعد بھی یا نہیں؟ پوری وضاحت فرمائیں۔ جی بعد میں پڑھی جا سکتی ہے، حتی سارا کل شیء مثلی ذلہ مثلی، جامع ترمذی کی روایت، مثلین پر جا کے عصر کی نماز قضا ہوگی تو مثلین تک نماز عصر پڑھی جا سکتی ہے۔ مثلین کیا ہے؟ توجہ رکھنا، آپ جب سورج درمیان میں ہو، سایہ اصلی کو چھوڑ کے یوں چیز رکھیں جو اس کا سایہ ہو، اس کو دیکھیں، اس جتنا سایہ ہے تو مثلن ہے، اس سے ڈبل ہے تو مثلین ہے، تو مثلین سایہ ہو جائے اس کے بعد نماز عصر کا وقت ختم ہوتا ہے، اور اس پر دلیل چاہیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 مزدور ہیں، ایک نے صبح سے ظہر، ایک نے ظہر سے عصر، ایک نے عصر سے مغرب مزدوری کی، لیکن جس نے عصر سے مغرب مزدوری کی اس کو بھی اتنی اجرت ملی جتنی ان 2 پہلوں کو ملی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں تو تھوڑے وقت میں مزدوری کی ہے، اس کو اجرت اس کے زیادہ ٹائم والوں کے برابر کیوں ہے؟ فرمایا اللہ کی مہربانی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ایک امت موسیٰ ہے ان کو بڑا ٹائم ملا، ایک امت عیسیٰ ہے ان کو بڑا ٹائم ملا، ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوٹا ٹائم ملا، یہ چھوٹے ٹائم میں جتنی نیکیاں کریں گے اللہ ان سے بڑھ کے اجر دے گا۔ یہ روایت تو امت کی شان میں ہے، لیکن امام صاحب کا استدلال دیکھیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر مثلین پہ اثر نہ مانو تو پھر اس مزدور کا ٹائم ظہر والے سے بڑھ جائے گا جو حدیث کی روح کے خلاف ہے، تو لہٰذا مثلین میں پڑھیں گے۔ سوال نمبر 2، مقتدی کی اگر 2-3 رکعتیں رہ جائیں تو بقیہ نماز کیسے ادا کرے؟ 1 رکعت رہ جائے، 2 رہ جائے، 3 رہ جائیں یا 4 رہ جائیں؟
جب بھی امام کے سلام کے بعد اٹھے گا سبحانک اللہم سے شروع کرے گا. آسان ترین معاملہ ہے. تو آپ انشاءاللہ تعالی مزید تفصیل اور سوالات ہوں تو آپ علماء سے سمجھ لیں. حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کی دینی خدمات بتا دیں. مفتی عبدالواحد قریشی کراچی سے لے کر چترال تک فی سبیل اللہ دنیا میں کفار کے چہروں پہ مونگ دل کے چل رہا ہے. یہ مولانا فضل الرحمان کی دینی خدمت ہے. سبحان اللہ. آپ مجھے عزت دے کر میرے لیے کرسی لگا کر بٹھائے ہوئے ہیں. میں ایک وڈی ماں دا پترا, میرے منہ تے پیپٹ باندھن. میں آپ کو مولانا فضل الرحمان کی دینی خدمت نظر نہیں آتا؟ حیرانگی کا معاملہ ہے. 6 لاکھ علماء کے قائد ہے مولانا. 6 لاکھ علماء پاکستان کے علماء, حفاظ, قراء, قاری, مقری, پیر طریقت, مفتیان اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. اور آپ کہتے ہیں اس کی خدمت بتائیں. آپ جب جاتے ہیں نادرا میں اور آپ وہاں جا کے اپنا شناختی کارڈ بنواتے ہیں, وہاں مذہب کا خانہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا مذہب ریلیجن کیا ہے. آپ اس میں اسلام لکھتے ہیں. یہ مولانا فضل الرحمان کا کارنامہ ہے. قادیانی کافر اقلیت کرا رہا ہے, جمعیت علماء اسلام کا کارنامہ ہے. آپ کو نظر نہیں آتا تو سود کے خلاف اس وقت پچھلی ہماری حکومت میں شہباز گورنمنٹ میں 2 سرکاری بینک, اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک, ریویو پیٹیشن میں گیا تھا کہ سود جائز ہے. ان کی اپیلیں واپس کرائی تھی تو یہ مولانا فضل الرحمان نے کرائی. آپ کو نہیں دکھتا؟ اور اب حال ہی میں قادیانیوں کی چھوٹے بھائیوں کی جو منجی ٹھوکی ہے, یہ کس نے ٹھوکی ہے؟ کس نے ٹھوکی ہے؟ اگر مولانا فضل الرحمان کا ساتھ نہ ہوتا, جمعیت علماء اسلام کی تعاون اور ہیلپنگ اور نصرت اور مدد نہ ہوتی, یہ بل پاس ہو کے دکھاتے مجھے. یہ حکومتی سینیٹرز کو قائل کرنا یہ میری جمعیت علماء اسلام کے سینیٹرز کا کام ہے. یہ مولانا عطاء الرحمان کا کام ہے, مولانا عبدالغفور حیدری کا کام ہے, سینیٹر طلحہ محمود کا کام ہے, حضرت مولانا فیض محمد کا کام ہے, اور سینیٹر ہمارے کامران مرتضیٰ کا کام ہے جنہوں نے ایک ایک سینیٹر کی ذہن سازی کی ہے. یہ ناموس صحابہ و اہل بیت بل پاس کر کے قادیانیوں کی چھوٹے بھائیوں کی منجی ٹھوک دی گئی ہے. کل جمعیت علماء اسلام پاور میں تھی تو قادیانیوں کی منجی ٹھوکی تھی, آج پاور میں تھی تو ان کی چھوٹی بہن بھائیوں کی منجی ٹھوکی ہے. آپ کہتے ہیں مجھے دینی خدمت بتائیں. پاکستان کا کوئی ایک شیخ الحدیث نہیں ہے جو مولانا کا مخالف ہو. آپ جانتے ہیں شیخ الحدیث کس کو کہتے ہیں؟ 8 سال عالم پڑھتا ہے, 8ویں سال میں آخری کتاب صحیح بخاری جو اسے پڑھاتے ہیں اسے شیخ الحدیث کہتے ہیں. کوئی شیخ الحدیث نہیں ہے پورے پاکستان میں جو مولانا فضل الرحمان کا مخالف ہو. علماء کو سمجھ نہیں آتا, عوام کو آتا ہے. میں ریڑھی والے کی بات مانوں, مولانا کی نہ مانوں؟ اور پورے پاکستان میں کوئی خانقاہ کا پیر طریقت نہیں ہے جو مولانا فضل الرحمان کا مخالف ہو. پورے پاکستان میں کوئی ایک مفتی نہیں ہے جس کو 4 بندے مفتی مانے اور اس کا فتویٰ مانا جائے. مفتی من المفت لو, مفتی من الافتاء ہو, وہ مولانا کا مخالف ہو, آپ نہیں دکھا سکتے. تو اس سے بڑھ کے آپ مولانا کی کیا بات کریں گے؟ خدا کے بندے 1980 میں حضرت مفتی محمود سے فوت ہوئے. یہ قومی اسمبلی میں 88 میں گیا. آج تک اسلام آباد میں اپنا ذاتی گھر نہیں ہے. آج یہاں کوئی ایک ایم این اے, MP بن جائے, ایک سینیٹر بن جائے, ایک وزیر بن جائے, کوئی نگران حکومت میں کیوں نہ بن جائے, بینک بیلنس اور کوٹھیاں اور لینڈ لارڈ ہونا اور آؤ بھگت اور ہٹو بچوں کی صدائیں آپ کو لگتی ہوئی نہیں دکھیں گی. ایک ایک جگہ پورا مجمع یہاں اکٹھا ہوتا ہے. حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم انہی میں اٹھک بیٹھک, انہی میں بیٹھتا, انہی میں چلنا, انہی میں پھرنا, انہی میں رہنا, انہی میں بود و باش ہے, انہی میں ان کا جو ہے نا اٹھک بیٹھک ہے. اس کے باوجود کرپشن سے پاک, ظلم سے پاک, بددیانتی سے پاک, 2 نمبری سے پاک, اور اسی طرح ایک ایک چیز کی غلط کاری سے پاک ہے. یہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ اللہ آپ کو خوش رکھے. یہ نظر نہیں آتا, یہ نہیں دکھتا. اور سنو میں ایک جملہ کہتا ہوں, یہ جو پچھلی گورنمنٹ تباہی گورنمنٹ گئی ہے, اس سے بڑھ کے مولانا کی مخالف کوئی گورنمنٹ ہوگی. یہ جلسوں میں تو بازو چڑھا کے کہتے ہیں جی کھا گیا سارا پاکستان. اور جرت تھی تو تم اس بابے پر کوئی 1 روپے تو ثابت کر دے. اور میرے صوبے میں 10 سال یہ گورنمنٹ رہی ہے اور مولانا بھی اسی صوبے میں رہے ہیں. ان میں اگر جرت ہوتی تو اس کو کوئی 1 روپے تو دکھاتے. میں کہتا ہوں حضرت شیخ اللہ کی قسم اس سے بڑھ کے مولانا کی کرامت نہیں ہو سکتی کہ اس جیسی گورنمنٹ میں سرخرو رہے ہیں. اس سے بڑھ کے آپ کرامت اس کی اور کیا مانیں گے؟ بچوں کو مسجد میں لے جانا کیسا ہے؟ نہیں تو سینما گھن گیا کرو. تو بابا مسجد میں نہیں آئے گا تو کہاں آئے گا؟ بچوں کو مسجد میں لاؤ,
मदरसे में लाओ, उलमा के पास लाओ, दीनदारों के पास लाओ, ताकि वो आए, देखे, कल खुद भी नमाज पढ़ने आए। लेकिन बच्चा वो जो मस्जिद में आके पेशाब न करे, थोड़ी इतनी उम्र का हो जो संजीदा हो, पैम्पर पहना के उसको लाएं ताकि वो देखे हम भी अपने अब्बा जी के साथ मस्जिद आए हैं तो आज आए हुए हैं। वरना आप मस्जिद नहीं लाएंगे ना बच्चों को, तबलीगी जमात वाले बेचारे गश्त कर करके थक जाएंगे और वो कहेंगे इंशाल्लाह आंसू आंसू से तू साथ टल लो ना मेरे, तो वो कहाँ आएगा। तो इसलिए बच्चों को यहाँ लाओगे तो फिर आएंगे। बड़ा जुमला एक प्यारा कहते हैं हमारे तुर्क के उलमा, वो कहते हैं जिस दिन तुम सलाम फेरो ना और पिछली सफ में बच्चों की आवाज़ें ना आए ना, अपनी अगली नस्ल के नमाजों पे फातिहा पढ़ लो, आज ही फातिहा पढ़ लो। तो बच्चों को लेकर आया करो बाबा। मैं अपने दोनों बच्चों को जुम्मा जहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ दोनों को लेकर गया, अपनी बेटी और बेटे को। वहाँ एक बुज़ुर्ग बाबा जी बैठे थे, बुज़ुर्गों से माजरत के साथ, नाराज़ ना होना। वो मुझे कहते हैं बालों को मसीद गिने हुए, मैं एक सिर्फ गलती थी गई है सनमा गिन वजलाम नमी सुल्तान रही थी फिल्म आई खड़ोती हूँ शोदियाँ को दिखा वहाँ। नहीं मुफ्ती साहब नाराज़ थी, मगर नहीं मैं राज़ी थी साहब, भाई मैं तेरा खतीब हूँ, इस मस्जिद में जुमा पढ़ाता हूँ, तू मैं को मसले सिखेंदा पिया, माँ कुल धी सियाणी ते रिद्धे पक्के गत्ते पानी अल चिट्टो मिनल डग्गर उलमा को समझाएगा। बाबा आलिम को पता है उसने कितने बच्चे को लाना है कितने को नहीं लाना, तो बाबा उलमा की कदर करें। आजकल लोगों को मौलवियों का क्या हाल है, सारे बोलते हैं मौलवियों के पीछे। मैंने सोचा कि जो नीयत में कहते हैं ना कांड पीछू इमाम दे, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कमर पीछे इमाम के इक्तदा कर रहा हूँ, इसका माने कमर पीछे बोलने की इब्तदा कर रहा हूँ, भाई पिछू इंदिया से लग गए बस। अजीब मामला है भाई। मेरे एक शागिर्द हैं हज़रत उस्मानी साहब तशरीफ़ ले आए, मैं इनकी मौजूदगी में आपको एक बात कर दूं। वो मैं उनकी मस्जिद में गया, जैसे भाई उबैद बैठे हैं ऐसे वो बैठे थे साथ, और उनसे गलती हुई थी। गलती ये हुई कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच था और पूरी बस्ती बैठ के होटल में टीवी पे मैच देख रही थी। इमाम साहब जो गुजरा उसने कहा राश केड़ी मुसीबत है, वो भी ठहर गए, उसने कहा छक्का चौका दो चीज़ देख ली। साहब ने कहा मौलवी तू टीवी डिठी है, तेरे पीछे नमाज नहीं होती, ए तेरा उस्ताद आंदा पिया असी पर्ची देनी है ऐ जिवें तुसीं दित्ते ने। उसने पर्ची दे दी। अब जलसे में मुझे इसका तो पता था भाई मुकाला मल्ली बैठे, पर्ची आगे भी टीवी देखने वाले इमाम के पीछे नमाज होती है। मैं इंज वेख्या, वो कि उस्ताद जी, मैं कि मेरा पुत्र मैं जवाब देना, झूठ नहीं बोलना। मैंने कहा भाई बात ये है, तुम सब अगर टीवी देखते हो ना और तुम्हारे घरों में टीवी है, तो टीवी देखने वाले मुक्तदी की टीवी देखने वाले इमाम के पीछे नमाज होती है। एक बंदे में को आख्या मौलवी बचा आ गया। मैंने कहा ना ना तुसा शेख अब्दुल कादिर जीलानी है ना, तुसा हसन बसरी बैठे हुए ईच होते टीवी डिठी है। मैं को कहो मोया क्यों नहीं टीवी, कहते हजरत छक्का चौका पाकिस्तान इंडिया का चल रहा था तो मेरा दिल भी तो पाकिस्तानी है ना, तो डूम गुलियां माइंड टेंजा तो की हो गया। लेकिन लोग फिर भी बोलते हैं आप अपने घर डिश रख के बैठे हो सन, मौलवी ने देखे शोदा। तो बाबा जैसी रूह वैसे फरिश्ते कहते हैं ना, नऊजुबिल्ला। मिसाल तो नहीं देनी चाहिए, मैं समझाने के लिए कहता हूँ, जैसे मुक्तदी वैसे इमाम होगा। तो तुम अपने इमाम ने थोड़ा गुजारा किया करो। औरतों को कब्रिस्तान जाना कैसा है, पहले मर्द तो जाएं, ठीक है मर्द तो जाएं, मर्दों को कोई मौत की बात सुना हो मौत दी गौल नहीं करनी, हाँ कैसे दी करनी है वाल। तो बाबा औरत अगर कब्रिस्तान जाए, सुने पाबंदी के साथ जाए, पर्दे के साथ जाए, आखरत की याद के लिए जाए, अपने बाप की कब्र पे, अपने बेटे की कब्र पे, अपने शौहर की कब्र पे, तो जायज़ है, गुंजाइश है, जा सकती है। लेकिन जो उलमा मना करते हैं ना, वो इसलिए कि वहाँ जाएंगे पर्दा खोल देंगे, बाल खोल देंगे, मटियाँ डालेंगे, शोर शराबे करेंगे, शिर्क के अल्फाज कहेंगे, तब मना करते हैं। हाँ राइट, जज़ाकल्लाह, कब्रों को सजदा करेंगे, कब्रों से ले कुक्कड़ और दे पुत्र की तरतीबें करेंगे, ये सारी तरतीबें, तब मना करते हैं। अगर ये बात ना हो, इबरत के लिए जाए, आखिरत के लिए जाए, इसाल सवाब के लिए जाए, तो तब जाना गुंजाइश में जायज़ है, वरना हम मना करते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु ताला व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।